حضرات محترم، جو لوگ رمضان المبارک کو بھی اسی طریقے سے گزار دیتے ہیں جیسے ہم اور مہینوں کو گزار رہے ہیں، اس میں ہم تیاری نہیں کرتے یا اور غفلت کی وجہ سے ہم روزے اور نماز کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، آج میں ان کے لیے ایک بڑی پیاری حدیث پاک لے کر کے آپ کے سامنے حاضر آیا ہوں۔ آپ اس کو سنیں، دل میں درد رکھتے ہیں اور رمضان المبارک سے محبت کرتے ہیں تو آپ اس کو پورا سنیں اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں، اور نئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ میں شروع کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماہ مبارک یعنی ماہ رمضان المبارک کے جمعے کے اندر جمعہ پڑھانے کے لیے تشریف لے کر کے آئے، تو ممبر پر جب میرے آقا نے پہلا قدم رکھا تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو ارشاد فرماتے ہیں آمین، تیسری سیڑھی پر پھر میرے مصطفیٰ نے قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ تمام صحابہ دیکھ رہے تھے، جمعے کا وقت تھا، جب جمعے کی نماز سے فارغ ہو گئے تمام صحابہ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آج ہم نے یہ خلاف معمول آپ کا کام دیکھا، آپ پہلی سیڑھی پر قدم رکھتے ہیں تو آمین فرماتے ہیں، دوسری سیڑھی پر قدم رکھتے ہیں تب بھی آمین فرماتے ہیں، تیسری سیڑھی پر آپ قدم رکھتے ہیں تب بھی آمین فرماتے ہیں، جبکہ ہم نے کسی بھی دعا کرنے والے کو وہاں پر نہیں پایا، ہم نے نہیں دیکھا کہ دعا کون کر رہا تھا۔ اب سنیں میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابیوں سنو، جب میں نے پہلی سیڑھی پر ممبر کی قدم رکھا تو حضرت جبریل امی جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں وہ تشریف لے کر کے آ گئے، اور میں نے جیسے ہی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو حضرت جبریل امی نے یوں دعا کی، مولا کہ جو بھی ماہ رمضان کو پائے اور اس کا ادب و احترام نہ کرے، اس کے اندر عبادت کر کے وہ اپنے آپ کی بخشش نہ کرا سکے، وہ انسان ہلاک ہو جائے۔ میرے آقا نے آمین فرمایا۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ وہ خدا کی رحمت سے مایوس ہو جائے جو اس مہینے کی عبادت کر کے اپنے آپ کی بخشش نہ کرا سکے۔ میرے آقا نے آمین فرمایا۔ پھر میرے آقا نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو حضرت جبریل امی کے الفاظ یوں تھے کہ مولا اس کو بھی ہلاک فرمائے کہ جس کے ماں باپ باحیات ہوں اور بوڑھے ہو چکے ہوں، یا ماں یا باپ میں سے کوئی ایک کو پائے اور ان کی خدمت کر کے وہ اپنی بخشش نہ کرا سکے، اللہ اس کو بھی ہلاک فرمائے۔ میرے آقا نے اس پر بھی آمین فرمایا۔ پھر میرے آقا نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل امی نے یوں دعا فرمائی کہ وہ بھی ہلاک ہو جائے جس کے سامنے اے پیارے نبی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام لیا جائے، ذکر کیا جائے، وہ آپ پر درود پاک نہ پڑے۔ اس پر بھی میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آمین فرمایا۔ اندازہ تو لگائیں دوستو، تمام مہینوں کے سردار اگر دیکھا جائے تو وہ رمضان المبارک کا مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے، اور ہفتے کے دنوں میں دیکھا جائے کہ تمام ہفتے کے دنوں میں سب سے بڑا دن کون سا ہے، دن سردار کون سا ہے، تو تمام دنوں کا سردار جمعے کا دن نظر آتا ہے کہ وہ جمعے کا دن جو ہے سردار ہے، اور اس میں بھی وہ وقت جو جمعے کا وقت ہے، خطبے کا وقت ہے، جو دعا کی قبولیت کا وقت ہے، جس وقت دعا کی جا رہی ہے۔ اب دیکھیں جو دعا کر رہا ہے وہ بھی تمام فرشتوں کا سردار حضرت جبریل امی ہے، اور اس دعا پر جو آمین فرما رہے ہیں وہ بھی تمام نبیوں کے سردار ہیں، ساری کائنات کے مرکز عقیدت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ آپ اندازہ تو کرو مومنو، جو اللہ اکبر، جو مہینوں میں سب سے بڑا مہینہ ہے جسے رمضان کا مہینہ کہا جاتا ہے، دنوں میں جو تمام دنوں میں سب سے بڑا سردار ہے جس کو جمعہ کہا جاتا ہے، اور جو دعا کرنے والا تمام فرشتوں کا سردار جبریل امی ہے، اور اس دعا پر آمین کہنے والا تمام انبیاء کا سردار امام المرسلین ہے، تو آپ یہ بتائیں جب یہ لوگ دعا کریں اور ایسے وقت میں دعا کریں، ایسے مہینے میں دعا کریں، تو بتاؤ یہ دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بلا شک و شبہ یہ دعا قبول ہوگی۔ آپ اس پر آپ غور کریں اور توجہ کریں، اور اب ہمیں اور آپ کو اس سے سن کر کے ایک سبق سیکھنا ہے۔ وہ سبق یہ ہے کہ لوگو، اے مومنو، اے
اسلامی پردے کی خواتین اور مرد حضرات جو بھی مومن مومنہ ہیں تمام کو یہ سبق سیکھنا ہے کہ ہمیں اس مہینے کو اور مہینوں کی طرح نہیں گزارنا ہے، ہمیں اس مہینے میں آ کر کے تیاری کرنی ہے، اس مہینے میں آ کر کے ہمیں جو ہے اپنے آپ کو بدلنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہر حال میں ہے۔ اس مہینے میں ہمیں عبادت کرنی ہے، اس مہینے میں ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، یعنی اس مہینے میں ہمیں وہ عبادت کر کے دکھانی ہے جو اور مہینوں میں ہم نے نہیں کی ہے۔ تو خدا را آپ اس حدیث کو سن لیے ہیں، اگر سنا ہے تو آپ اس پر عمل کی کوشش کریں اور مہینوں کی طرح اپنے آپ کو اس مہینے بھی غفلت میں نہ گزاریں۔ خدا کے لیے آپ اپنی زندگی کو بدلیں اور اس مہینے ماہ مبارک رمضان کا ادب و احترام کریں۔ خدا کے لیے آپ دیکھیں، فرمایا میرے آقا جو اس کا ادب و احترام نہ کرے، اس میں روزے نہ رکھے اور سستی اور کاہلی سے اس مہینے کو اور مہینوں کی طرح گزار دے تو اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی ہلاک فرمائے۔ حضور نے آمین فرمائی اور جبریل امین نے اس پر دعا کی ہے۔ دوسرا یہ کہ جو ماں باپ کو بوڑھا پائے ان کی خدمت کر کے اگر رب کو راضی نہ کر سکے وہ بھی ہلاک ہو جائے۔ اگر بوڑھے ماں باپ آپ کے گھر میں ہیں تو خدا را آپ ان کی جو ہے خدمت کیا کریں، اگر وہ بلائیں پاس میں بیٹھنے کے لیے کہیں چند گھڑی ان کے پاس بھی بیٹھ جایا کریں۔ یوں ہی ہم بازاروں میں چوراہوں پر کھڑے ہو کر کے ہوٹلوں پہ بیٹھ کر کے ہم جو ہیں اپنے وقت کو برباد کر ہی دیتے ہیں۔ تو 4 منٹ گھنٹہ آدھا گھنٹہ اپنے بوڑھے ماں باپ کے ساتھ اگر بیٹھ جائیں گے اور وہ ماں باپ اگر خوش ہو گئے، ان کے منہ سے تمہارے لیے کچھ اچھے الفاظ نکل گئے تو رب تبارک و تعالیٰ تمہاری دنیا بھی کامیاب کر دے گا، آخرت بھی کامیاب کر دے گا۔ اور تیسری مرتبہ جو آمین میرے آقا فرماتے ہیں تو یاد رکھیں جب بھی میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام پاک اگر سنیں تو آپ اس پر درود پاک پڑھا کریں، کیونکہ جو درود پاک میرے آقا کا نام سن کر کے نہیں پڑھتا ہے اس پر بھی جبریل امین نے دعا کی ہے اور میرے آقا نے آمین فرمایا ہے۔ تو آپ فیصلہ کریں، اور مومن کی پہچان بھی یہی ہوا کرتی ہے کہ جب بھی آقا کا نام اس کے سامنے لیا جاتا ہے تو خدا کی قسم اس کے لب ہلے یا نہ ہلیں اس کے دل سب سے پہلے درود پاک پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو خدا را یہ حدیث ہم نے آج سنی ہے، اس پر میں دعا کرتا ہوں کہ رب تبارک و تعالی پہلے مجھے بعد میں آپ لوگوں کو عمل کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔